اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صورت بھی دی ہے اور سیرت بھی دی ہے، ظاہر بھی دیا ہے، باطن بھی دیا ہے، جسم بھی دیا ہے اور روح بھی دی ہے۔ اور انسان کے جسم کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اور 4 قسمیں کھا کے پھر فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو صورت اللہ تبارک و تعالی نے بہت اچھی بنائی ہے۔ اور انسان کی سیرت کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان کی سیرت اور انسان کے اخلاق، اس کو سنوارنا یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے حوالے کیا ہے کہ یہ انسان خود سنوارے گا۔ اور سیرت سنوارنا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نیکیوں میں سے سب سے اونچی نیکی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پہ ہیں۔ اچھا، یہ کہاں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سورہ قلم میں۔ اور سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں کافروں کی ایک بات کا رد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو مجنون کہتے تھے۔ تو حق تعالی شانہ نے اس کی نفی فرمائی ہے، فرمایا نون والقلم، نون اور قلم کی قسم، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کے رب کا آپ پہ بڑا احسان ہے، آپ مجنون نہیں ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے تو بہت زیادہ اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پہ ہیں، خلق عظیم۔ آپ کا اخلاق جو ہے صرف اخلاق نہیں بلکہ اخلاق عظیمہ، خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے اعلیٰ پیمانے کے اوپر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پاگل پن اور اخلاق یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ جہاں انسان اخلاقی اعتبار سے کمزور نظر آتا ہے، وہاں سمجھ بوجھ کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا کمزور ہوگا، تھوڑا سا مجنون ہوگا، تھوڑا سا اس کے اندر کیا ہے، اس کی عقل جو ہے وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی ہوگی۔ تو انک لعلی خلق عظیم، تو مجنون کے نفی کرنے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جن لوگوں کا مقام ہے وہ صدیقین ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، تو صدیقین کا مقام انبیاء علیہ السلام کے بعد ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ صدیقین کے جو اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو مرتبہ صدیقیت ملتا ہے، تو صدیقین کے اعمال میں سب سے اونچا عمل ان کے اخلاق ہوتے ہیں۔ اس لیے باطن کو سنوارنا یہ ظاہر کو سنوارنے سے بھی زیادہ ضروری ہے، بلکہ باطن جو ہے یہ جڑ ہے، اور ظاہری اعمال جو ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو جڑ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جڑ ہوگی تو اوپر تنا بھی ہوگا، تنا ہوگا تو اوپر شاخیں بھی ہوں گی، شاخیں ہوں گی تو پتے اور پھول بھی ہوں گے اور پھل بھی ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ہوں گی۔ اسی طریقے سے انسان کا باطن جتنا زیادہ سنورے گا اتنا ہی انسان جو ہے وہ اس کے اعمال ظاہرہ درست ہوں گے۔ باطن میں کیا ہے؟ ایمان ہے،
باطنی اعمال میں ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، صبر ہے، شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، یہ باطنی اعمال ہے۔ اور ظاہری اور باطنی اعمال ہیں جو انسان کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اور کچھ چیزیں باطن کے اندر ایسی ہیں جن سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، کفر سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے تکبر ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو اخلاق سیئہ کہتے ہیں، برے اخلاق کہتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق پیدا کرنے کی چیز ہے، اور برے اخلاق جو ہیں وہ چھوڑنے کی چیز ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اخلاق کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، صدیقین کی شان ہے، اور پھر میزان عمل میں جو اعمال تولے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ وزن جو ہے وہ انسان کے اخلاق کا ہوگا۔ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن، کہ میزان عمل میں جو چیز تولی جائے گی ان میں سب سے زیادہ وزنی انسان کے اخلاق ہوں گے، اور ان کا اجر جو ہے وہ ظاہری اعمال سے زیادہ ہے۔ انسان کے باطنی اخلاق کا جو اجر ہے وہ ظاہری اعمال سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات کو قیام کرنے والا، یعنی ساری رات جاگ کے عبادت کرنے والا، اور دن کو روزہ رکھنے والے کا مقام پا لیتا ہے اپنے اخلاق حسنہ کی وجہ سے۔ بے شک وہ دن کو روزے نہیں رکھتا، رات کو لمبی نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن اچھے اخلاق اس کے اندر ہیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اس چیز کا اہتمام کرتا ہے، تو اس اہتمام کی برکت سے سارا دن روزہ رکھنے والوں کا اجر اس کو مل جائے گا، اور ساری رات قیام کر کے جو ہے اس کو جو عبادت کرنے والے کا جو اجر ہے وہ مل جائے گا۔ اور اخلاق کی تکمیل سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان میں سب سے بڑا ہوا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اگر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایمان میں ترقی کروں، تو اپنے اخلاق میں ترقی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے اندر پیدا کرے، شکر کی کیفیت پیدا کرے، صبر کی کیفیت پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی رہنے کی عادت ڈالے، اور تواضع اپنے اندر پیدا کرے، عاجزی اپنے اندر پیدا کرے، اور اس طریقے سے برے اخلاق تکبر کو اپنے اندر سے نکالے، حسد کو اپنے اندر سے نکالے، بغض کو اپنے اندر سے نکالے، دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے نکالے، مال کی محبت کو اپنے اندر سے نکالے، اور منصب کی محبت کو اپنے اندر سے نکالے۔ ان چیزوں کا اہتمام کرے تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایمان میں جو ترقی ہے وہ ہوتی ہے اخلاق میں ترقی کرنے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اخلاق کا فکر کریں، اپنے باطن کا فکر کریں، اور جن چیزوں سے باطن سنورتا ہے ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں سے باطن خراب ہوتا ہے ان سے باطن کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔